متى ترانا ونراك متى ترانا. وہی سیم تقسیم جو حملیہ کے اندر تھی، وہی سیم تقسیم شرطیہ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر یہ تقسیم رباعی تھی، شرطیہ کے اندر یہ تقسیم ثلاثی رہے گی. قضیہ طبیعیہ وہاں پہ ایک قسم ہے، وہ قسم یہاں قضیہ شرطیہ کے اندر متوفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو باقی تین اقسام ہیں وہ سیم یہاں موجود ہیں. اب قبل اس کے کہ میں ان تین اقسام کی تفصیل بیان کروں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضیہ طبیعیہ والی قسم شرطیہ کے اندر کیوں متوفر نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے کے فوراً ہم اصل مطلب کی طرف پلٹ جائیں گے. متوجہ ہو گئے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ قضیہ طبیعیہ ہوتا کیا ہے. قضیہ طبیعیہ کے اندر ذہن میں حاصل ہونے والے مفہوم کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے. قضیہ طبیعیہ کے اندر احکام کس کے ہوتے ہیں؟ مفہوم کے، نہ کہ مصداق کے، خارجی مصداق کے نہ. ذہن میں لفظ کا ایک خارج میں مصداق ہے، ایک اسی لفظ کا ذہن میں مفہوم ہے. لفظ کا جو ذہن میں مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم کے احکام جب بیان کریں گے آپ، تو وہ جو احکام ہے نا، وہ قضیہ طبیعیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاؤ، یہ سمجھ آ گئی نا بات. اور قضیہ حملیہ کے اندر جو اطراف ہیں وہ دونوں مفرد ہوتی ہیں، تو مفہوم جو ذہن میں آیا ہے وہ مفرد ہے. اس مفرد کے آپ احکام بیان کرو گے تو قضیہ طبیعیہ بن جائے گا. اب یہ بات سائڈ پہ رکھو، یہ تمہید ہے، اس کی روشنی میں سمجھیں گے شرطیہ کے اندر طبیعیہ کیوں نہیں ہے. اب شرطیہ میں آ جاؤ. قضیہ شرطیہ کی جو اطراف ہیں وہ دو عدد قضیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو عدد مفرد نہیں ہوتے، دو عدد قضیہ ہوتے ہیں. تو اب ایک قضیہ مقدمہ ہے، ٹھیک، دوسرا قضیہ تالی. یہ جو مقدم والا قضیہ ہے، اس مقدم والے قضیے کا جو ذہن میں مفہوم آیا ہے وہ مفہوم مفرد نہیں ہے. قضیے کا مفہوم قضیہ، ٹھیک ہے نا. ذہن میں اس مقدم کا جو مفہوم آیا ہے وہ مفہوم قضیہ ہے. اچھا، تو مقدم چونکہ قضیہ ہے، قضیے کا ذہن میں آنے والا مفہوم بھی قضیہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جس طرح مفرد کے احکام ہیں کہ یہ مفرد یا کلی ہوگا یا جزئی ہوگا، یہ مفرد یا جنس ہوگا یا نوع ہوگا الی آخری، اس طرح کے احکام ہمارے پاس مفہوم قضیہ کے لیے نہیں ہے. توجہ دو یار. اس طرح کے احکام جو مفہوم مفرد کے لیے ہے، ویسے احکام ہمارے پاس مفہوم قضیہ کے لیے نہیں ہے. تاکہ وہ احکام ہم اس مفہوم قضیہ کے لیے بیان کریں تو یہ قضایا کے اندر بھی قضیہ طبیعیہ بن جائے یا شرطیہ کے اندر بھی قضیہ طبیعیہ بن جائے. تو چونکہ وہ حملیہ کے اندر اس کی اطراف مفرد ہے، مفرد کا ذہن میں آنے والا مفہوم مفرد ہوتا ہے، مفرد مفہوم کے احکام ہیں، قضیے کے مفہوم کے احکام نہیں ہیں. تاکہ ان احکام کو بیان کرو تو قضیہ شرطیہ کے اندر بھی طبیعیہ حاصل ہو سکے. اس لیے قضیہ طبیعیہ شرطیہ کے اندر متوفر نہیں ہے. یہ بات سائڈ پہ رکھ دو. مکمل ہو گئے نا، سوال جواب مکمل ہو گیا. اب پلٹ آتے ہیں کدھر؟ وہ جو تین اقسام ہیں،
قضیہ شرطیہ کے اندر یہ 3 اقسام باقی رہیں گی. وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ ذرا نام گنوا دو. شخصیہ رہے گا اس کے اندر، محملہ بھی رہے گا، محصورہ بھی رہے گا، اور محصورہ چاروں اقسام کے ساتھ رہے گا. واضح ہو گئی بات؟ اب آئیے یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کے اندر کس طرح یہ تفصیل رہے گی. اچھا، اب اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے مقدم اور تالی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ سمجھو. مقدم کا تالی کے ساتھ رشتہ وہ ہوتا ہے جو قائد کا لشکر کے ساتھ ہوتا ہے، جو چرواہے کا اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتا ہے، جو ڈرائیور کا اپنی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے. تو سمجھ آئیے؟ ڈرائیور کے بغیر گاڑی، قائد کے بغیر لشکر آگے، مقدم کے بغیر تالی حاصل. سمجھ آ گئے نا؟ تو مقدم کیا ہے؟ گاڑی کا ڈرائیور ہے، وہ لشکر کا قائد ہے، وہ رہنما ہے. 3 دن بندہ چیز نہیں آیا، سب لوگ غائب تھے. مقدم سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ کا علم مشروط ہے بندہ حقیقی یہاں موجود ہونے سے، تو میرا موجود ہونا شرط ہے آپ لوگوں کے حضور کے لیے. تو مقدم تالی سمجھ میں آیا نا؟ مقدم کیا ہے؟ ڈرائیور. یہ رہے گا تالی موجود ہوگا، ڈرائیور رہے گا گاڑی چلے گی. ڈرائیور نہیں ہے گاڑی نہیں چلے گی. اچھا، اب یہ جو مقدم ہے نا، اب یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے. اس حملیہ کے اندر جو تصویر ہے وہ ہے افراد کی، کہ بھئی وہ موضوع جو ہے مفرد ہوتا ہے نا حملیہ کا. جو موضوع مفرد ہوتا ہے تو وہ مفرد یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا. تو کلی کی صورت میں اس کے یا مصادیق ہیں یا اس کا مفہوم ہے. تفصیلیات ہے نا؟ اب یہاں مقدم ہمارے پاس قضیہ ہے. قضیے کے تو خارج میں افراد نہیں ہوتے جس طرح مفرد کے افراد ہوتے ہیں، یا قضیے کے افراد بھی ہوتے ہیں. قضیے کے خارج میں ایسے افراد نہیں ہیں جیسے مفرد کے افراد ہے. جیسے لفظ انسان کے خارج میں بہت سارے مصادیق ہیں، اسی طرح قضیے کے خارج کے اندر بہت سارے مصادیق نہیں ہوتے. قضیے کے خارج کے اندر موارد استعمال ہوتے ہیں. قضیے کے خارج میں مثلا ملک صاحب عالم ہیں، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، تو ہم ایک قضیہ بنائیں گے، کیا؟ الانسان عالم. ٹھیک، تو یہ اب مصادیق نہیں کہلائیں گے، یہ اس کے موارد استعمال کہیں گے. مصادیق کس کے ہیں؟ جب ان کو مفرد کر دو، یا عالم کے مصادیق ہے یا انسان کے مصادیق ہے. قضیے کے مصادیق نہیں، قضیے کے موارد استعمال. زید جو کہ عالم ہے، زید جو کہ طبیب ہے، وہ الانسان عالم اس قضیے کا مورد استعمال ہے. تو قضیے کے خارج میں افراد نہیں ہوتے، قضیے کے خارج میں موارد استعمال ہوتے ہیں. مفرد کے خارج میں مصادیق اور افراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہمارے پاس مقدم ہے، مقدم کے خارج میں مصادیق نہیں ہے. حملیہ میں ہم نے جب تقسیم دی تھی یا یہ تفصیل دی تھی، معیار اور محور کن کو بنایا تھا؟ انہی افراد کو بنایا. تو یہاں افراد ہیں نہیں، تو اب یہ تقسیم کیسے بنے گی؟ اب اس تصویر کو ذرا فوکس کرو. کہتا ہے قضیہ شرطیہ کے اندر جو تصویر بنے گی نا اس اقسام بندی کی یا تقسیم بندی کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے مقدم کو لے لیا ہے قائد، مقدم کو لے لیا ہے ڈرائیور. اس ڈرائیور کے پھر اوپر وارد ہونے والے حالات ہیں، اوقات ہیں. تو جو ہے حالات اور اوقات کس پہ آئیں گے شفیق صاحب، توفیق صاحب؟ ہیں مقدم کے اوپر، ڈرائیور کے اوپر. گاڑی ہے، گاڑی کا ڈرائیور ہے، ڈرائیور کے اوپر حالات آئیں گے، صحیح ہے، مریض ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مقدم کے اوپر کیا آئیں گے؟ جمعے والے دن اس کی چھٹی ہے، 6 دن وہ ڈیوٹی کرے گا. تو حالات کس پہ آ رہے ہیں؟ ڈرائیور کے اوپر. حالات اور اوقات کس کے اوپر وارد ہو رہے ہیں؟ مقدم کے اوپر. سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، حالات اور اوقات. یہ حالات اور اوقات وارد کس پہ ہونے ہیں؟ مقدم پہ. مقدم کون ہے؟ ڈرائیور. کس کا؟ تالی کا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ، یہ تالی اس مقدم پر موقوف ہے جمیع حالات اور جمیع اوقات میں.
کوئی بات سمجھ آ رہی ہے ذہن میں؟ جمی حالات اور جمی اوقات میں، یا یہ تالی اس مقدم پر موقوف ہے، بعض حالات اور یہ بعض حالات کون سے آئے اس مقدم پر جو وارد ہوتے ہیں، بعض حالات اور بعض اوقات میں۔ جب بعض میں آ جاؤ گے تو پھر بعض کی دو قسمیں ہو جائیں گی، یہ بعض معین ہے، یہ بعض غیر معین ہے۔ بعض معین ہے تو شخصیہ ہو جائے گا، بعض غیر معین ہے محصورہ جزیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ان حالات کو اوقات کو مہمل چھوڑ دیتے ہو، کوئی لفظ ہی نہیں لگاتے ہو جو حالات کی طرف اشارہ دے، اوقات کی طرف اشارہ دے، تمہارا شرطیہ مہمل ہو جائے گا۔ یہ تینوں قسمیں بیان کر دیے ہم نے۔ اب سردی ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو جتنی تفصیل میں نے دے دیا ہے اس سے کچھ سمجھ میں بات آئی ہے؟ کچھ اجمال یا ابہام ہے ذہن میں باقی ہے؟ بالکل مطلب واصل ہو چکا ہے نا؟ پھر کتاب دے دو یار۔ یہ جو پہلا بول گیا ہوں شروع ہی کلیہ سے ہوا ہے۔ یہ تالی اس مقدم پر موقوف ہے، مقدم کے اوپر وارد ہوں گے حالات اور واقعہ اور اوقات۔ وہ حالات اور اوقات جو اس مقدم پر وارد ہوتے ہیں، ان جمیع حالات، اس پر وارد ہونے والے جمیع حالات اور جمیع اوقات میں یہ اس پر موقوف ہے، یا اس پر وارد ہونے والے حالات اور اوقات کے بعض حالات اور آدمی یہ اس پر موقوف ہے، بعض میں نہیں آئے۔ پھر بعض کی دو قسمیں ہو جائیں گی، بعض معین ہے یا غیر معین ہے، یا راسن اپنے حالات اور اوقات کو مہمل چھوڑ دیا، بیان ہی نہیں کیا ہے، بس آپ نے کہا کہ یہ اس پر موقوف ہے، بھئی جمیع پر موقوف ہے، بعض پر موقوف ہے، آپ نے اس نقطے کو مہمل رکھا ہے، تو شرطیہ آپ کا مہمل رہے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا، اطلاق اور عموم کے درمیان فرق۔ یہ فرق منطق میں نہیں ہے، اصول میں ہے، اور یاد رکھو کہ اصول منطق سے بھی زیادہ دقیق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصول منطق سے بھی زیادہ دقیق ہے۔ منطق جو ہے عموم اور اطلاق کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے، جب اصول میں جائیں گے تو وہ فرق کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ فرق پہلے بیان ہو چکا ہے، صرف میں آج ربط دوں گا صرف نقطے کا۔ قضیہ شرطیہ اس اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قضیہ شرطیہ کے اندر جو محصورہ ہوتا ہے وہ اطلاق کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور قضیہ حملیہ کے اندر جو محصورہ ہوتا ہے وہ عموم کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ یہ پورا مطلب مجھے پھر کھولنا پڑے گا اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ قولہ مصنف کا قول ثم الحکم، قضیہ شرطیہ کے اندر حکم لگایا گیا جی، تالی کے موقوف ہونے کا حکم مقدم کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کما اب تقسیم کی طرف اشارہ دے گا، جس طرح کہ ہم کہہ چکے ہیں ان الحملیہ تنقسم الی فلان فلان، ٹھیک ہے؟ کذالک، عبارت نظر آ گئی ہے؟ اسی حملیہ کی طرح الشرطیہ تو ایضاً، ایضاً کا کیا ترجمہ کریں گے ملک صاحب؟ یہ بھی، ہاں یہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، انہی سیم اقسام کی طرف، سواء کانت متصلہ، اب یہ شرطیہ متصلہ ہے تو بھی اس کے اندر یہ تقسیم جاری ہوگی، منفصلۃ شرطیہ منفصلہ ہے تو بھی اس کے اندر یہ تقسیم جاری رہے گی۔ تنقسم الی المحصورات، یہ تقسیم ہوتا ہے محصورہ کی طرف، وہ محصورہ الکلیات والجزیات، یہ چار محصورہ نکلا ہے، والمہملات، محملہ کی طرف تقسیم ہوتا ہے، والشخصیات، اور شخصیہ کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ ولا یتعقل الطبیعیۃ، ہاں ہونا یہاں شرطیہ کے اندر طبیعہ والی قسم معقول نہیں ہے، متوفر نہیں ہے۔ کیوں متوفر نہیں ہے؟ بیان گزر چکا ہے۔ اچھا، اب یہ تین قسمیں کیسے بنیں گی؟ قولہ، اب اس نقطے کی طرف آ جاؤ، علی جمیع تقادیر المقدم، مقدم کون ہے جی؟
ड्राइवर, और मुकद्दम के ऊपर क्या वारद होंगी? तकादीर। तकादीर का इशारा किधर है? रहमल्ला वाले को। अला जमील तकादीर, मुकद्दम की जमी तकादीर, उस पे वारद होने वाली, फर्ज कर लो जितनी हालात हैं, उस पे वारद होने वाली जितनी औकात हैं, उन सब को फर्ज कर लो। ठीक, उस पर वारद होने वाली जमी औकात और जमी हालात को फर्ज कर लो कि उन सब में ये ताली इस पे मौकूफ है। का कौलेना मिसाल देता है जमी की। कुल्लामा, अब कुल्लामा थोड़ा दकीक करके जो है वो किरात के साथ बोलो। कुल्लामा कानत शम्सो, कुछ मेरे लहजे से जो है वो मशहूरा कुलिया निकला है या नहीं? देखा ना, कानत शम्सो तालियतन फलनहारो आसान। तो तर्जुमे की लोड़ है नहीं है। कौल हम सन्नफ का कौल फकुलियतुन, ऐसी सूरत में जो अभी हमने बयान की है कि तालीम मौकूफ रहे मुकद्दम पर वारिद होने वाले जमी हालात और औकात में ये उस पर मौकूफ है, तो ऐसी सूरत में ये शर्तिया क्या कहलाएगा? महसूरा कुल्लिया। अच्छा जी, जब महसूरा कुल्लिया है तो फिर महसूरा के कुछ सूर होते हैं अरबी वाले भाई। तो हमारे पास कुलिया दो हैं, कौन कौन से? मूजबा कुलिया, सालिबा कुलिया। अच्छा, और हमारे पास शर्तिया भी दो हैं, मुत्तासिला, मुनफासिला। ठीक है, तो फिर यहां वो सूर बयान करेगा तो आपको ध्यान में रखना है, मुत्तासिला, मुनफासिला, मूजबा, सालबा, ये पॉइंट आपने फोकस करने हैं। सूरहा, इस शर्तिया महसूरा कुलिया का सूर फिल मुत्तासिलाते, आगे क्या है? तो क्या मतलब है इसका? ये मुनफासिला मुजबा के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुत्तासिला मुजबा के लिए है। वो कौन कौन से हैं जी? गिन लो। कुल्लामा, महमा, मता, वमा फी माना हा, और तीन का जो हम माना लफ्ज अगर और भी मिल जाए तो वो ले लो, ना मिले तीन तो याद करो ना हैं। तो जहां ये तीन लगे हुए हों तो आपको क्या समझ आना चाहिए? ये मुत्तासिला मुजबा कुलिया हयासन। तो वह फिल मुनफासिला थे, यानी अल मुजबा थे। और मुनफासिला मुजबा के लिए क्या है? दाइमन व अबदन व नहवेहिमा, या इन दोनों का कोई हम माना और लफ्ज मिल जाए। हादा फिल मुजबा थे, ये हमने बात मुजबा की है। अच्छा जी, अब आ जाओ दोनों का सालिबा। किन दोनों का? मुत्तासिला और वह अम्मा फिल सालिबाते मुतलाकन, कहता है सालबा मुतलाकन ले लो। मुतलाकन यानी चाहे वो मुनफासिला हो चाहे मुत्तासिला हो। फसूरुहा, उनका सूर एक ही लफ्ज है, और वो क्या है? एक लफ्ज मुख्तसर याद कर लो। खलस ना कौल हो। अब आगे आ जाओ। आओ बाजे हा की जमीर किधर जाएगी भाई? हैं? वो तकादीर, आसान को वो तकादीर यानी वो हालात और वाकयात जो मुकद्दम पे वारद होते हैं, उनके बाज में ये ताली मुकद्दम पे मौकूफ है। ये ताली मुकद्दम पर मौकूफ है, लेकिन मुकद्दम पर उस वक्त मौकूफ है जब बाज, ये वाले बाज, वो वाले बाज, ठीक है ना। अब बाज जो है, इस बाज की दो किस्में हैं। कहते हैं बाज मुतलका, उन बाज को मुतलक लो, मुतलक मद मुकाबिल मुअय्यन के, ठीक है ना। बाज मुतलक है यानी मुअय्यन नहीं है, यानी मुबहम है वो बाज। मुतलक का तर्जमा मुबहम से भी कर सकते हो। वो बाज मुबहम है, वो हालात और वाकयात, जिन बाज हालात और वाकयात में ये ताली इस मुकद्दम पर मौकूफ रहती है, वो हालात और वाकयात मुबहम है। आए अला बाजिन गैर मुअय्यन, हाँ तफसीर सेम आ गई है, गैर मुअय्यन है वो हालात वाकयात का। कौले का मिसाल देता है, काद यकूनो इज़ा कान शैउ हैवानन काना इंसान, कभी ऐसा होता है, ठीक क्या, कि जब शय कोई शय हैवान है तो फिर वो इंसान होती है, या दायमन जब भी कोई शय हैवान हो तो इंसान ही होती है?
دائما نہیں ہوتی، کبھی ہوتا ہے. اچھا، اب کون سے حالات ہیں اس مقدم پر وارد ہونے والے جن حالات میں یہ وہ شائع حیوان ہونے والی شائع انسان ہوتی ہے؟ جب وہ فاصلہ ہے، عالم ہے، وغیرہ وغیرہ ان حالات سے متصف ہے. جب وہ شائع حیوان ہونے والی شائع ان حالات، شائع کا حیوان ہونا مقدم ہے، اس شائع کا حیوان ہونا مقدم ہے، اس مقدم کا ناطق ہونا، عالم ہونا، ذاہق ہونا، یہ حالات ہیں. اس مقدم پر جب یہ حالات ہوں تو پھر وہ شائع، ٹھیک ہے نا. تو معین تو نہیں کیا نا اس نے حالات کو، واقعات کو جو اس مقدم پہ وارد ہوتے ہیں. تو حالات کو اس نے، ہیں وہ حالات بعض ہی، مگر وہ بعض مبہم رکھے ہیں. تو قضیہ کیا ہو جائے گا؟ محصورہ جزیہ. اچھا، جب محصورہ جزیہ ہے، جزیہ تو یہ جزیہ کہلائے گا وصورہا. تو اب جزیہ کے بھی کچھ سور ہیں جن سے پہچانا جائے گا کہ یہ قضیہ محصورہ جزیہ ہے. اور اس کے اندر بھی سیم وہ متصلہ منفصلہ موجبہ اور سالبہ والے پوائنٹ ملحوظ رکھنے ہیں آپ نے. وصورہا، اس جزیہ کا جو سور ہے، فعل موجبات متصلتن کانت او منفصلتن. اچھا، چاہے وہ موجبہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، دونوں کے لیے موجبہ جزیہ کے لیے، اب موجبہ جزیہ کہہ دو، موجبہ جزیہ کے لیے چاہے وہ متصلہ ہے یا منفصل ہے، کیا رہے گا سور اس کے لیے؟ قد یکون، قد یکون رہے گا. یہ اچھا، وفی الصالبۃ کذالک قد لا یکون، قد یکون اور قد لا یکون. یہ جی موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کا سور ہے اور مشترک ہے متصلہ منفصلہ دونوں کے لیے. واضح ہے بات؟ قولہ فا شخصیاتن، اور وہ محصورہ شخصیہ کہلائے گا. کب شخصیہ کہلائے گا؟ اگر تالی مقدم پر موقوف ہو، مگر مقدم پر موقوف ہو اس حالت میں، اس وقت میں کہ جو حالت اور وقت آپ نے معین کیا ہے. ایک مقدم کی معین حالت ہے، مقدم کیا ایک معین وقت ہے. تو تالی ہے موقوف مقدم پر، مگر مقدم پر وارد ہونے والی ایک معین حالت، اس مقدم پر وارد ہونے والی ایک معین حالت ہے. جب وہ معین حالت، معین وقت اس مقدم پر آتا ہے تو یہ تالی اس مقدم پہ وارد موقوف ہوگی، مگر نہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی کیا مثال ہے؟ مثال دو اس کی. نہیں یہ نہیں چاہیے، سرس چاہیے، آسان مثال. اگر تسی 11 بجے آؤ گے تو درس ہوگا. کیا ہے بات؟ 11 بجے دیکھنا معین کر دیا، کل معین کر دیا. آسان، یہ مثال ٹھیک ہے تمہاری. اچھا، تو اب ہمیں اس کو جو ہے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ان زال الشمس یوم الجمعہ تاجب صلاۃ الجمعہ. ٹھیک ہے، نماز جمعہ واجب ہے اور موقوف ہے زوال شمس پر، لیکن زوال شمس مقدم ہے نا. اس مقدم کو ہم نے پھر ایک معین حالت جو ہے اس کے ساتھ مقید، وہ یوم الجمعہ جو ہے ہر دن کا زوال نہ، بدھ والا دن نہیں پڑھنا ہے. تو زوال شمس مقدم ہے، اس پر جو ہے وجوب صلاۃ الجمعہ موقوف ہے، مگر مقدم پر جب یہ والا وقت طاری ہوگا، یہ والا وقت جب اس مقدم پہ وارد ہوگا تو یہ تالی اس پر موقوف ہے. مگر مقدم پر اگر یہ حالت نہیں آتی جو معین کی ہے آپ نے، یہ وقت جو معین آپ نے کیا یہ والا وارد نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس مقدم پر یہ تالی موقوف نہیں ہوگی. تو مثال سیم ہے، میں نے اگرچہ وہ اس کا اطراف بدل دیا ہے. ٹھیک کہا ہے تم نے. تو یہ مثال جو مصنف نے دی ہے یہ بھی شخصیہ ہی ہے. اکرموں کا یہ تالی ہے، موقوف ہے تمہارے آنے پر، زید کے آنے پر، لیکن زید کا آنا جو کہ مقدم ہے، اس مقدم کو ہم نے پھر مقید کیا ہے آل یوم کے ساتھ. آل یوم مبہم ہے معین ہے، ٹھیک ہے نا.
معین وقت کے ساتھ ہم نے مقید کیا ہے مقدم کو. تو تالی موقوف ہے مقدم کے ساتھ، اور مقدم کیا ہے؟ مجیء زید، زید کا آنا، مگر وہ زید کا آنا مقید ہے معین وقت کے ساتھ. یہ معین وقت اس مقدم پر وارد ہوگا تو پھر جو ہے آپ کو قرضہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. قولہ، اچھا بھی بحث مکمل ہو گئی ہے. وَإِلَّا، آئے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اللہ جو ہے پلٹ جائے گا اس ابتدائی عبارت کی طرف. آئے ان لم یکن الحکم علی جمیع تقادیر المقدم ولا علی بعضها، وہ جو حکم آپ نے لگایا ہے نا تالی کے موقوف ہونے کا، شرط یہی ہے نا، آپ نے تالی کے موقوف ہونے کا جو حکم لگایا ہے وہ حکم آپ نے مقدم کے اوپر وارد ہونے والے حالات اور واقعات کو محمل رکھتے ہوئے لگا دیا ہے. آپ نے کہا کہ یہ تالی اس مقدم پر موقوف ہے، بس اب اس پر وارد ہونے والے حالات اور واقعات جو ہیں ان کی طرف آپ نے اشارہ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا. بے ان یسکت، کیا مطلب؟ بے ان یسکت ان بیان الکلیت، آپ نے کلیت والجزیت والبعضیت، اور بعضیت کی دو قسم ہے نا، ایک بعضیت معینہ ہے، ایک بعضیت غیر معینہ ہے. غیر معین ہو جائے گی تو جزیہ ہو جائے گا محصورہ، معین ہو جائے گی تو وہ شخصیہ ہو جائے گا. مطلقاً یعنی مطلقاً آپ نے بعضیت بھی بیان نہیں کی. بعضیت یعنی مطلقاً یعنی چاہے وہ بعضیت معینہ ہے یا غیر معینہ. آپ ساکت رہے ہیں کلام کے اندر، آپ نے ان مقادیر کی طرف اشارہ دینے کے لیے، ان حالات و واقعات کی طرف اشارہ دینے کے لیے جو مقدم پہ وارد ہوتے ہیں، آپ نے کوئی لفظ سور کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک، تو شخصیہ کیا، قضیہ شرطیہ کیا ہو جائے گا؟ محملہ ہو جائے گا. گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کے اندر جب کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو لفظ اشارہ دے مقادیر کی طرف، تو گویا آپ نے سور استعمال نہیں کیا، مقادیر کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، تو تمہارا قضیہ محملہ ہو جائے گا. مثال کیا ہے محملہ کی؟ نحو اذا کان الشیء انسان کان حیوان، جب بھی کوئی چیز انسان ہوگی تو، جب کوئی چیز انسان ہوگی تو کانا حیوان. اذا جب کا معنی دے گا. اب جب کے علاوہ باقی حالات اوقات کا معنی دینے کے لیے آپ نے کوئی لفظ ساتھ نہیں لگایا. کلا ما جو ہے نا وہ شرط کے ساتھ حالات اور واقعات کا معنی بھی دیتا ہے. اذا یہاں پر یا ان لگا دو، ان کان الشیء انسان کان حیوان، یہ صرف شرط کا معنی دیتے ہیں. شرط کے ساتھ آپ حالات یا واقعات کی طرف اشارہ دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں لگاتے، تو یہ قضیہ محمل ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ یہاں تک درس کا مرکزی خیال مکمل ہو گیا ہے. درس کا مرکزی خیال کیا ہے جی؟ قضیہ شرطیہ کی تقسیم تین اقسام کی طرف، اور تین اقسام کی طرف جو ہم نے تقسیم دی ہے وہ مشابہ ہے اس تقسیم کی جو حملیہ میں ہم نے دی ہے. مشابہ اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں تقسیم کا محور موضوع کے افراد تھے، یہاں تقسیم کا محور مقدم پر وارد ہونے والے واقعات اور حالات ہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ اچھا، مرکزی خیال درس کا مکمل ہو گیا ہے. اب ایک دوسرا اضافی نقطہ اس درس کے اندر وہ دینے لگا ہے. اضافی نقطہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس کی جو اطراف ہیں وہ ادات شرط داخل ہونے سے پہلے کمپلیٹ قضیہ حملیہ ہوتی ہے. کمپلیٹ کا کیا مطلب ہے؟ یصیح سکوت علیہ اور یحتمل الصدق والکذب، یہ کمپلیٹ کا معنی ہے. جیسے ہی آپ اس حملیہ کے اوپر ادات شرط داخل کرو گے اس کی تمامیت ٹوٹ جائے گی. جب تمامیت ٹوٹ جائے گی تو اب وہ اس کے اندر جو تمامیت کی علامت ہے کیا؟ صحت السکوت اور احتمال الصدق والکذب، وہ دونوں تمامیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جیسے ہی تمامیت ٹوٹ جائے گی صحت سکوت اور احتمال صدق والکذب اس کے اندر ختم ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جیسے ہی ادات شرط اوپر آپ نے لگا دیے
تو اب وہ بدل جائے گا مرکب ناقص کی طرف. جو مرکب ناقص ہوتا ہے وہ صیحت سکوت اور احتمال صدق کذب نہیں رکھتا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ اچھا. فی الاصل قضیہ شرطیہ کے جو اطراف ہیں فی الاصل اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے ان کو. اصل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں قبل دخول ادات الاتصال والانفصال. ان کو دیکھا جائے ادات شرط ان پر داخل کرنے سے پہلے کی حالت میں رکھتے ہوئے دیکھا جائے. تو جو پہلے کی حالت ہے ان کے داخل ہونے سے پہلے، ادات شرط کے داخل ہونے سے جو پہلے کی حالت ہے اس پہلے والی حالت کو اس نے کیا نام دیا ہے؟ اصل. وہ ان کی حالت کیا ہے؟ اصل حالت ہے. تو اصل حالت میں ان کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہیں؟ قولہ حملیتان. وہ دونوں اطراف حملیات ہوتی ہیں. کا قولنا ان کان شمس تالیۃ فالنہار موجود فإن طرفیہا. اس قضیہ شرطیہ کی جو اطراف ہیں وہما، اور وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 الشمس تالیۃ، نمبر 2 النہار موجود. یہ قضیتان حملیتان، ادات شرط داخل ہونے سے پہلے قضیتان حملیتان ہیں. ٹھیک ہے. اب رکو، یہ جو مطلب اس نے بیان کیا ہے نا، اس مطلب کے ذریعے وہ اشارہ دینا چاہتا ہے کس کی طرف؟ قضیہ شرطیہ کے اجزاء کی طرف. یاد ہے اس نے حملیہ کے اجزاء بیان کیے تھے. ٹھیک ہے نا؟ موضوع، محمول اور نسبت. آج بیان کرنے لگا ہے قضیہ شرطیہ کے اجزاء. احسن. تو کہتا ہے قضیہ شرطیہ کے جو اجزاء ہیں اگر ان اجزاء کو دیکھا جائے ادات اتصال داخل کرنے سے پہلے، ادات اتصال داخل کرنے کے بعد نہیں، ادات اتصال داخل کرنے کے بعد وہ مرکب ناقص کہلائیں گے. اور ناقص کا مطلب صیحت سکوت اور احتمال صدق و کذب دونوں اس کے اندر ختم ہو جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کس دور کی؟ ادات اتصال داخل ہونے سے پہلے کے دور کی. اچھا، تو کہتا ہے جو پہلے کے دور کی بات ہم کر رہے ہیں نا، اس پہلے والے دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس شرطیہ کے اجزاء کو، تو شرطیہ کے اجزاء کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے شرطیہ کی 6 قسمیں بنتی ہیں. تو جو شرطیہ کی 6 قسمیں بنتی ہیں. اب سنو کون سی؟ دونوں اطراف حملیتان، مقدم بھی حملیہ، تالی بھی حملیہ، ایک ہو گئے. دونوں طرفیں متصلتان. ٹھیک ہے. مقدم بھی متصلہ، تالی بھی متصلہ. اس متصلہ کو مقدم، دوسرے متصلہ کو تالی، دو متصلہ جوڑ کے ایک شرطیہ بنا دو. کل قضیہ کتنے ہو جائیں گے؟ 5 ہو جائیں گے. 5 جو ان چاروں کو متصلہ مقدم. جب متصلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی شرطیہ ہے. جب شرطیہ ہے تو 2 حملیہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، 2 اس کے اندر ہے. یہ جو ہے 2 سے مل کے بنا ہے، یہ بھی 2 سے مل کے بنا ہے. یہ 2 سے ملا ہوا ہم نے مقدم بنا دیا. یہ 2 کو ملا کر بنایا جانے والا اس متصلہ کو تالی بنا. ان کو جوڑا تو پھر ایک 5 بن گیا. 5 ہو گئے نا. گنتی ذہن میں رکھو یار. اچھا، کتنی ہو گئی ہیں؟ 2 صورتیں ہو گئی نا. دونوں طرفیں حملیہ، دونوں طرفیں متصلہ. تیسری صورت دونوں طرفیں منفصلہ ہے. مقدم بھی منفصلہ، تالی بھی منفصلہ. اچھا، تو اس کے اندر کتنے قضیے بنیں گے؟ سیم وہ جیسے متصلہ، کیونکہ منفصلہ بھی تو شرطیہ ہے. جب شرطیہ ہے تو وہ 2 اجزاء سے بنا. تو ایک منفصلہ کو مقدم، دوسرے منفصلہ کو آپ نے تالی. تو جو مقدم میں منفصلہ رکھا ہوا ہے یہ بھی 2 سے بنایا گیا. جو تالی میں منفصلہ رکھا ہے یہ بھی 2 حملے کو جوڑ کے بنایا گیا. تو 2 اور 2 4، اور ان کو جوڑ کے جو بنایا گیا ہے وہ 5 ہو جائے گا. 3 ہو گئے. حملیتان 1، متصلتان 2، منفصلتان. اب آ جاؤ مختلفتان.
मुख्तलिफतान के अंदर फिर 3 किस्में बनेगी, ठीक है। मुख्तलिफतान के अंदर 3 किस्में बनेगी। वो कैसे बनेगी? कहते हैं किस्में मुख्तलिफतान के अंदर 6 बनती हैं, लेकिन हम शुमार कर रहे हैं तकरार को हटा के 3। अब इसको थोड़ा आपने फोकस करना है कि यार बन 6 जाती हैं, गिनती में हम 3 कर रहे हैं, तो 6 कैसे बनेगी? तो 6 बनाना चाहो तो बन जाएंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 बना के दिखाता हूं, 6 फिर आप खुद पूरी कर लेना। रियाजी अच्छी है ना? अच्छा, हमारे पास किबला अब हमने क्या बनाने हैं? मुख्तलिफतान, और यानी हमने मखलूत मवाद लेना है। मुकद्दम किसी और नस्ल का है, ताली किसी और नौ का है, ठीक। टोटल कज़िया हमारे पास कितनी है? 3, हमलिया, मुत्तसिला, मुनफसिला। अब मखलूत मवाद तैयार हो गया ना। अब आज मुकद्दम के अंदर है हमलिया, ठीक, ताली में मुत्तसिला ले आओ, 1 हो गया। मुकद्दम के अंदर हमलिया, ताली के अंदर मुनफसिला ले आओ, 2 हो गए। तीसरी सूरत क्या बनेगी? अब मुत्तसिला और मुनफसिला, मुकद्दम में मुत्तसिला ले आओ, ताली में मुनफसिला ले आओ, ये भी तो मखलूत है ना। मैं सिर्फ मखलूत दिखा रहा हूं, तो 3 मखलूत हो गए ना। ये 6 भी बन सकते हैं। यानी मसलन जिस तरह मैंने हमलिया के अंदर, हमलिया जो है मुकद्दम की, ये मेरा हाथ जो है इसके अंदर मुकद्दम है, और इसके अंदर मैंने किसको रखा है? हमलिया। ताली में मैंने दोनों घुमा दिए हैं, मुत्तसिला घुमा दिया, 1 हो गया, मुनफसिला घुमा दिया, ठीक है ना। तो हमलिया के साथ 2 बन गई। अब फिर हाथ में मुत्तसिला रखूंगा, फिर मुत्तसिला के साथ 2 बनाऊंगा। वो कैसे? ताली में 1 बार हमलिया, ताली में 1 बार मुनफसिला। तो मुत्तसिला के साथ मुकद्दम में मैं हाथ में मुकद्दम वाले हाथ में मैंने मुत्तसिला रखा, तो मुत्तसिला के साथ 2 बन गई। अब फिर इसी मुकद्दम वाले हाथ के अंदर मैंने मुनफसिला रखा, ताली के अंदर फिर दोनों घुमा दो, ताली के अंदर 1 बार हमलिया, 1 बार ताली के अंदर मुत्तसिला, 6 हो गई ना। तो मुड़ी चलू कहां? तो तकरार हटा के हमारे पास मखलूत सूरतें 3 हैं। 3 मखलूत की हो गई, 3 इत्तेफाक की हो गए। इत्तेफाक यानी मुकद्दम ताली दोनों एक ही नौ के हैं, तो मुत्तफिक है नौ के लिहाज से वो दोनों। तो 6 किस्में बनती हैं हमारे पास शर्तिया की। अगर इनकी टोटल गिनती करो तो कितनी जाके बनेगी? वो आप जो है 5 तक तो चले आ गया है, ठीक है ना, 5 तक चला गया है। अच्छा, हमलियातान, हमलिया की मिसाल आपने देख ली। कौलहु औ मुत्तसिलतान, और मुत्तसिलतान की मिसाल जरा देख लो। मुत्तसिलतान से क्या मुराद है? मुकद्दम भी मुत्तसिला, ताली भी मुत्तसिला। तो आप पहले मुकद्दम तलाश करो। कुल्लामा, जब भी, इनकानत शम्सु तालियतन फन्नहारो, अगर शम्स तलू करेगा, फल नहारो मौजूद, नहार मौजूद होगा। ये मुत्तसिला क्या है? मुकद्दम। ये जो कुल्लामा है ना, तो जो है जरा देखो, जो इन है ना, ये दाखिल हुआ है कानत शम्सु तालियतन फन्नहारो मौजूद पर। इस इन के जरिए आपको, इन और फा के जरिए आपको एक मुत्तसिला मिल गया। उस मुत्तसिला के ऊपर फिर हमने दाखिल किया है कुल्लामा। बात समझ आ रही है? कुल्लामा किस पे दाखिल है? शर्तिया मुत्तसिला पर है। उस कुल्लामा का जवाब आ गया है फा कुल्लामा। फा, ये वाली फा, उस तो आपके पास फा 2 बार है। एक फन्नहार के अंदर फा है, वो इनका जवाब है। एक ये कुल्लामा के ऊपर फा है, ये उस पिछले कुल्लामा का जवाब है जो उस पूरे मुत्तसिला के ऊपर दाखिल है। तो पूरा मुत्तसिला जब उसके ऊपर आप कुल्लामा दाखिल करोगे, तो कुल्लामा दाखिल होने के बाद वो पूरा मुत्तसिला तुम्हारा मुकद्दम हो जाएगा। फा उसका जवाब है। अब फिर कुल्लामा दाखिल करेंगे एक पूरे मुत्तसिला पर। लम यकुन अन्नहार मौजूद, लम तकुन शम्सु तालियतन, ठीक है। अगर शम्स तलू नहीं, नहार मौजूद नहीं है, तो फिर शम्स भी तलू नहीं रखता है। ये वाला ताली जो है उस पिछले मुकद्दम की, ये पूरा मुत्तसिला जो है ताली है। मुकद्दम ताली मिला के पूरा मुत्तसिला फिर ताली बनेगा पिछले मुकद्दम के लिए।
वाज़ेह हो गई बात। वो कौलुना हमारा ये कौल इला आखिर ही कज़ियतान मुत्तसिलतान है, मुख्तसर और यही तर्जुमा है भाई। कौलहु औ मुनफासिलतान, या वो मुकद्दम और ताली दोनों क्या होंगे, मुनफासिला होंगे। उसकी मिसाल जो है इसको भी दकीज नजर से देखो तो पूरा मुनफासिला यानी शर्तिया मुनफासिला पूरा, यानी पहले उसका जो है आप मुकद्दम ताली जोड़ के उसको मुनफासिला बनाओगे, फिर उस पूरे मुनफासिला को दूसरे ताली के लिए मुकद्दम बनाओगे। कुल्लामा काना दाइमन इम्मा यकून अल अदद ज़ौजन औ फर्दन, इम्मा यकून अल अदद ज़ौज औ फर्दन एक मुनफासिला कंप्लीट है, उस कंप्लीट पर कुल्लामा काना दाखिल किया तो वो मुकद्दम हो जाएगा। उस मुकद्दम की आगे फिर जजा है फा दाइमन इम्मा यकून अल अदद मुनकासिमान बे मुतसावियैन औ गैर मुनकासिमान बे मुतसावियैन वल अम्रु सह्ल औ मुख्तलिफतान, या वो क्या होंगी मुकद्दम ताली मुख्तलिफ होंगी। मुख्तलिफ कैसे होंगी? नंबर एक आप गिनती करो। नंबर एक बे अन यकूना आहदु तरफैन हमलिया, तरफैन में से एक तरफ हमलिया, वल आखरो दूसरी तरफ मुत्तसिला एक, औ अहदुहुमा हमलिया वल आखरो मुनफासिला दो, औ अहदुहुमा मुत्तसिला वल आखरो मुनफासिला तीन हो गई ना। तकरार को उसने शुमार नहीं किया है। फल अक़सामु सित्ततुन व अलैका बिइस्तिखराज मा तरकनाहु मिनल अमसिला। कहता है मैंने मखलूत की मिसालें आपको नहीं दी, इत्तिफाक वाली मिसालें दे दी हैं। तो मखलूत मिसालें आप खुद अपनी तरफ से आपको समझ आ गई है, तरीका पता चल गया है अज्जा का कि शर्तिया के अज्जा किस तरह के हो सकते हैं, तो मखलूत वाली मिसालें आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, वापस आओ। कौलहु अनिल तमामे, कहता है इल्ला अन्नहुमा खाराजाता यानी तस्निया है, वो दोनों कौन, मुकद्दम और ताली, वो दोनों खारिज हो जाते हैं अरे तमाम से। ये क्या कहना चाहता है? यानी उस मुकद्दम और ताली जो हैं, जैसे ही आप असल में वो दोनों क्या होते हैं, कजिया ताम होते हैं, जैसे ही अदात शर्त दाखिल हो जाएंगे उनके ऊपर, वो दोनों खारिज हो जाएंगी, वो दोनों अतराफ यानी मुकद्दम ताली खारिज हो जाएंगी अनिल तमाम। अच्छा भी वो तमाम है क्या चीज, वो तमामियत क्या चीज है जिस तमामियत से खारिज हो जाएंगी? नंबर एक कहता है अन यसीहु अस्सकूत अलैहिमा, वो तमामियत क्या है? सिहत सकूत है। और वो तमामियत क्या है? यह तमिला तस्निया का सिगा लेगा। क्यों? क्योंकि मुकद्दम और ताली दो हैं, सिद्क और किज़्ब को दोनों एहतमाल रखती थी अदात इत्तिसाल दाखिल होने से पहले। अच्छा, तो तमामियत का मतलब क्या है? सिहत सकूत। तमामियत का मतलब क्या है? एहतमाल सिहत और सिद्क को किज़्ब, ये माना है तमामियत का। ये तमामियत उनके अंदर मौजूद थी, जैसे ही अदात शर्त आएंगे तमामियत टूट जाएगी। अच्छा है, कहते हैं अशम्सु कौल मसलन, कहता मिसाल के साथ में आपको बताऊं, अशम्सु तालियातुन मुरक्कबुन तामुन खबरियुन। अशम्सु तालियातुन जो है ये मुरक्कब ताम खबरी है। मुरक्कब ताम खबरी जो है तो क्या मतलब है? मतलब ये कि एक तो यसीह सकूत वाला है और दूसरा ये कि यह तमिल सदका वाले किस्ब वला नानी बिल कज़ियत इल्ला हासा। और जब लफ्ज़ कज़िया बोलते हैं तो उससे हमारी मुराद भी यही होती है, क्या कि भाई सिहत सकूत, क्या यह तमिल सदका किस्ब, और यही क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। इल्ला मगर क्या फैज़ा दाखलत अलैहि अदातुल इत्तिसाल, जैसे ही आप उस पे अदात इत्तिसाल दाखिल करेंगे, वकुल और आप कहेंगे इन कानत शम्सु तालियतन फन्नहार मौजूद लम यसीहु हीनाइजन यानी बादा दखूले हर्फ इत्तिसाल या अदात इत्तिसाल। अब आपके लिए सही नहीं है अन तस्कुत अलैहि, आप सही नहीं है यहाँ तमिल सदका बल्कि अब उसके अंदर इहतिमाल सिद्क नहीं रहा और आपको उसके ऊपर साकित रहना भी सही नहीं रहा, बल्कि अब नक्स पैदा हो जाएगा। जैसे ही नक्स पैदा हो जाएगा तो नक्स की वजह से इहतजात अब वो मोहताज हो जाएगा इला अंतजुम इलाहे कि आप जम करें इलाहे उस नाकिस जुज के साथ कौलु का एक दूसरा जुज, ताकि वो अपने माने को तमाम।
ٹھیک ہے، تمام محتاج نہیں ہوتا، نہ کس محتاج کس بات کا؟ اپنے معنی کو بیان کرنے کے لیے محتاج ہے، دوسرا جو آئے تو معنی اپنا سمجھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔